آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب برائی کرتے ہیں تو اس پر کیا اثرات نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان جب برائی کرتے ہیں تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اس پر نظر آ جاتی ہے۔ چہرے پر بے رونقی، چہرہ مرجھایا جاتا ہے اور چہرے پر سیاہیاں پھیل جاتی ہے اور چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور چہرہ گناہوں کی وجہ سے تر و تازگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ تھکاوٹ سی ہوگی اور چہرہ بالکل مرجھایا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے۔ تاریکی کیا ہے کہ ہر وقت گھٹن پریشانی ہوتی ہے، کیا ہوگا دل میں، کیا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں، کیا کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برائی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ تہجد کی نعمت سے اسے چھین لیتے ہیں اور اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا شکایات، رونا دھونا، کیا بنے گا، حالات ایسے ہو گئے۔ یہ سب منافقوں کا رویہ ہے۔ کسی بھی چھوٹی سی چیز سے چھوٹی سی بات ہوگی تو اس کو اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے، تو ابھی کیا ہوگا، ابھی پاکستان میں آٹا مہنگا ہو گیا، یہ کام ہو گیا، سب چیزیں مہنگی ہوگی تو کیا بنے گا۔ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اللہ جو یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھاتے ہیں جیل سے نکال کر، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشی میں تبدیل کرے۔ یوسف کا جیل سے نکالنا ہی یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، مشکلات ہمیشہ نہیں ہوں گے، یہ کبھی خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی پریشان نہیں ہویا کرے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور چوتھی چیز جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے، انتہائی کمزوری اس پر نظر آئے گی۔ دیکھنے میں تو بہت اژدہا لگے گا لیکن حقیقت میں وہ بچے سے بھی کمزور ہوگا۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی صلاحیتوں کو سلب کر لے گا اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اور ہمیشہ وہ ادھر ادھر بھاگتا ہوا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، اب میں کیوں آیا ہوں۔ کوئی تھکاوٹ ہوگی، تھکن ہوگی، مشکلات ہوں گے، کبھی کبھی آپ کو ہنس مکت بات آپ کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم ہر قسم گناہ سے توبہ کر لے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں توفیق دیں گے۔ تو آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔